الیکشن اصلاحات کا جو معاملہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف آپ لوگ کیوں ہیں اپوزیشن اس معاملے پر متحد ہو رہی ہے؟ ویسے پی ڈی ایم کی حد تک تو تقسیم ہے، پھر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ہے، اگر وہ لوگ باہر سے پیسہ بھیج سکتے ہیں تو پھر ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اس پر کیا اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر اپوزیشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب صاحب دیکھیں، پہلے بھی ہم لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر جو حکومت میں ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی الیکشن کے بارے میں اصلاحات جو ہیں وہ کیے جائیں اور کوئی فل پروف چیزیں آگے لائی جائیں تاکہ مستقبل میں کوئی بھی پارٹی یہ دعویٰ نہ کرے کہ کچھ دھاندلی ہو گئی، کچھ اونچ نیچ ہو گیا، ان سارے چیزوں سے بچنا ہے تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، لیکن کمیٹی بااختیار ہو۔ اگر وزیر اعظم صاحب خود سب کو بلائیں، سارے پارٹی کے لیڈر سے بات کریں، ان کو کنونس کریں کہ واقعی یہ جو اصلاحات ہیں، یہ ایشوز ہیں، ان پہ بات کرنی ہے اور ہمیں آگے چل کے چیزوں کو بہت بہتر بنانا ہے، تو بالکل ساری جماعتیں جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان میں وہ سب ایک پیج پہ آ سکتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر الیکشن اصلاحات وہ چائنیز ارسطو اسد عمر صاحب کریں گے اور وہ ہمارے جو منسٹر فار پروپیگنڈا فواد چودھری صاحب کریں گے، یا وہ جو بالکل جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ایون پروڈکشن آرڈر نکالنے کے بھی اختیارات نہیں ہے اسپیکر صاحب کے پاس، ان کے سربراہی میں بنائی جائے گی، تو دیکھیں اس کمیٹی کا تو یہی ہوگا گفتن شدن برخاستن، تو اس پہ تو کوئی راضی نہیں ہوگا، اس پہ تو سب کو اعتراض آتا ہے۔ لیکن ویسا آپ نام ان لوگوں کو جو بھی دیں، لیکن اب یہ وفاقی وزراء ہیں، یہ اس وقت پاکستان کا تھنک ٹینک ہے، سوچنا بھی ان کو یہ پالیسیز بھی انہوں نے بنانی ہے چونکہ کابینہ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی تو افسوس ہے، یہی تو بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کے لیے کہ اس قسم کے لوگ ان کرسیوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ افسوس یہی ہے کہ نان پولیٹیکل لوگ جن کے پاس پولیٹیکل ایکیومن ہے نہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دفعہ دیکھیں بجٹ میں کیا کیا ہے، بجٹ میں آپ نے جو بجٹ کا ہدف رکھا ہے وہ آپ نے جو 5,000 کچھ رکھ دیا، میرے کو ایکچوئل فگر مجھے یاد نہیں آ رہی، 5,900 کے قریب۔ اچھا بجٹ کی طرف ذرا میں ڈیٹیل سے آ رہا ہوں، اگر 2-3 سوال آپ اس سے متعلق اور میں لے لیں گے۔ آرگومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اس کا طریقہ کاریاں رائج کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ پیپلز پارٹی کا اس پر سٹانس کیا؟ پھر بجٹ پر آتے ہیں ان سوالوں کے بعد۔ دیکھیں سمپل آپ کو میں ون لائنر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ان ساری چیزوں میں پازیٹیو ہے، لیکن اس کا کوئی میکینزم بنا جائے، نیشنل اسمبلی کو کانفیڈنس میں لیا جائے، اسمبلی میں بتایا جائے اس کا طریقہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام رائج ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی اس پر یقین رکھتی ہے۔ میں دیکھیں میں ہر اس اصلاحات کی، ہر اس اصول کی بات کر رہا ہوں جو جمہوریت کو مستحکم کرے گا، ہر اس چیز کی ہم لوگ فیور کرتے ہیں جو جمہور کی ریل کو پٹڑی سے اترنے نہ دے، جو آؤٹ سائڈ فورسز کو انٹروین نہ کرنے دے جمہوریت میں۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی بیٹھ کے بات کرنے کی کسی بھی چیز کی مخالفت نہیں کی، وہ الیکٹرانک مشین ہو، اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ہو، یا یہاں پہ جو فارم 45، 46 اور 43 کا جو ایشو آیا تھا، پولنگ اسٹیشنز کی جو ایشوز آئے تھے، جو نادرا کی جو ووٹنگ لسٹ کے جو ایشوز ہیں، ان ساری چیزوں کو بات ہو سکتی ہے۔ تو ویسا جب بات بھی ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی ان پازیٹیو اصلاحات کے حق میں بھی ہے، تو پھر آپ اپوزیشن کی سائڈ پر اس وقت نون لیگ کے ساتھ، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ پھر تو آپ کو اس وقت حکومت کی سائڈ ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات سنیں، ہم حکومت کی سائڈ اللہ نہ کرے کبھی ہوں اور نہ کبھی ہوں گے۔ یہ حکومت جس قسم کی چیزیں کسی بھی معاملے کی حد تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن اصلاحات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ساری پولیٹیکل فورسز، اس میں نون لیگ بھی آ جاتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور ساری دیگر جماعتیں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس ملک کے جو بقا کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے جو بھی فیصلے کیے جائیں گے، جمہوریت کے مستقبل کے لیے جو فیصلے کیے جائیں گے، اس میں ساری پولیٹیکل فورسز ساتھ ہیں، لیکن کس کے ساتھ ہوں؟ کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو بات کرنے کے بعد پھر دوسرے دن یو ٹرن لے لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ جن کے پاس پاور ہی نہیں ہے، اگر ایک کمیٹی بنا کے اور انہوں نے صرف فی الحال وقت ہی گزارنا ہے تو اس پہ کوئی حل نہیں ہو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوئی انہوں نے میکینزم دیا ہے، کوئی کمیٹی اناؤنس کی ہے، کسی کو اپروچ کیا ہے؟ اگر ہاں، یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب لیڈر اپوزیشن ہے، کیا عمران خان صاحب نے شہباز شریف سے بات کی ہے اس سلسلے میں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیوں آخر عمران خان صاحب، ہم پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا تو بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اور زیادہ دھاندلی ہوگی، وہ سسٹم ہیک ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا بقول آپ کے اعتراض میکینزم پر ہے، جب آپ لوگ کے اعتراضات الگ الگ ہیں تو پھر آپ اتحاد بنانے کیسے جا رہے ہیں؟ ارباب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ الیکٹرانک مشین پہ اس لیے ان کے اعتراضات جائز ہیں. یہ اعتراضات ہمیں بھی ہیں کہ جو الیکٹرانک مشین وہ رائج کر رہے ہیں اس میں کون سا سافٹ ویئر آئے گا, کس طرح آپریٹ ہوگا, وہ مشین ہے کہاں کی. اب تک یہ تو نہیں کر سکتے کہ امریکن پورا ووٹنگ سسٹم لے کے آگے یہاں کھڑے ہو جائیں, یہ تو نہیں کریں گے. دیکھیں عمران خان صاحب کو خود کیوں نہیں بات کر سکتے, یا اس الیکٹرانک مشین کو جو یہ لائے ہیں آگے جا کے تھم امپریشن لگائیں گے, لسٹ کون ڈال رہا ہے, اس کو آپریٹ کون کرے گا, اس کا سافٹ ویئر ڈیزائن کون کرے گا, کس قسم کا سافٹ ویئر ہے, اس کی لسٹ کہاں سے آئے گی, وہ اپلنک کہاں سے ہوگی. بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات درکار ہیں. اگر شہباز شریف صاحب اعتراض کر رہے ہیں تو بالکل حق پہ. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تک اس چیز پہ اعتراض کر رہی ہے کہ ہمیں الیکشن اصلاحات میں جانا چاہیے, لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا نیشنل اسمبلی کو اپنے کانفیڈنس میں لیا ہے, کیا آپ نے کسی سے بات کی ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کہنے پہ تو کام نہیں چلے گا. خان صاحب کو کیوں کترا رہے ہیں بات کرنے میں. نیشنل اسمبلی میں جب وزیر اعظم بات کرتے ہیں تو ان کو اپوزیشن والے نہیں بات کرنے دیتے, شہباز شریف صاحب بات کرنے آئے تو حکومت نے بات نہیں کرنے دی. وہاں کا ماحول تو آپ کے سامنے, بجٹ سیشن میں کس طرح سے 2 روز ضائع ہوئے وہ پورے ملک نے دیکھا ہے. وہ تو انتہائی افسوسناک صورتحال تھی. وہاں کیسے بات چیت ہو سکتی ہے اچھے ماحول میں؟ دیکھیں ارباب صاحب, یہ بہت افسوسناک واقعہ جو نیشنل اسمبلی میں ہوا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ پورے ہاؤس کا جو سارا سسٹم ہے اس کو صحیح طریقے سے چلائیں. یہ مقدس ایوان کو اس کا جو تقدس پامال نہ ہونے دیں. طریقہ کار حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. حکومتی ارکان دیکھیں, ماضی میں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. احتجاج ہوتا تھا, بالکل احتجاج کیا جاتا تھا, اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے تھے, پوسٹ کارڈز بھی ہوتے تھے, ساری چیزیں پورے ملک نے دیکھی ہیں. لیکن یہ جو ہلڑ بازی ہوئی ہے 2 دن جو چلی ہے, پوری دنیا نے وٹنس کی ہے. پوری دنیا کے سامنے ہم کیا احترام کے ساتھ آپ کے اس پوائنٹ سے میں تھوڑا اختلاف کروں گا, چونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں, نون لیگ کے دور میں اس سے بھی بڑھ کر ہاتھا پائی ہوئی, اور ہم نے ان 2 دنوں میں چلائی بھی ہے. کس طرح سے ایک دوسرے سے رکین گتھم گتھا ہیں, وہ چاہے نون لیگ کا دور ہو 2017 کے مناظر ہوں, یا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو 2012 کے وہ مناظر ہوں, وہ سب نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اسی طرح سے. ارباب صاحب, تو کیا اس دور میں اگر یہ کوئی واقعہ آیا, جو اگر کوئی مسئلہ پیش آیا, تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی بھی تقریر ہوئی تھی, اس کے بعد لیڈر اپوزیشن کو بھی بولنے دیا گیا تھا, سارے ارکان اسمبلی نے بھی اپنا ٹائم بالکل لیا, اور سارے اپنے اعتراضات جو جمہوری طریقے سے, وہ تنقید بھی, دیکھیں تنقید جمہوریت کا حسن ہے. تنقید تو ہوگی, اگر تنقید برداشت کرنے کا اس میں دم نہیں ہے تو وہ غلط بات کرتے ہیں, ابیوزو لینگویج استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کسی کی لیڈرشپ کے لیے ابیوزو ورڈ استعمال کریں گے تو کوئی برداشت نہیں کرے گا. دیکھیں اگر وہ پہل کرتے ہیں, پہل کبھی بھی اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا ہوگا. وہ ہمیشہ, کیونکہ ان کے پاس ان کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں, طریقہ کار ان کا ہے نہیں. اب دیکھیں وہ کس قسم کی ہوٹنگ کرتے ہیں, کس قسم کے الفاظ بولتے ہیں. یا یہ پولیٹیکل نارمز ہیں, ان کو پولیٹیکل نارمز کہا جاتا ہے, یا یہ پولیٹیکل طریقہ کار ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کو اس طرح چلایا جائے گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا ہمیں المیہ یہی ہے ہمارے ملک کا, کہ ایسے لوگ آ کے ان سیٹوں پہ بیٹھ گئے جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ کسی یونین کونسل کے ناظم بنیں گے. ان کو MNA اور وزیر بنا کے بٹھا دیا گیا سلیکٹ کر کے. اب تو طریقہ کار تو ان کا وہی ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.